اسلامی درست عقائد حصہ اول بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں عقائد کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ عقائد اگر درست نہ ہوں تو بڑے بڑے نیک کام بے حیثیت ہو کر رہ جاتے ہیں اور آدمی مسلمان باقی نہیں رہتا۔ عقائد میں بھی سب سے اہم اور بنیادی عقیدہ توحید کا ہے، باقی عقائد اس عقیدہ توحید سے نکلتے ہیں۔ عقیدہ توحید کی درستگی سے بقیہ عقائد کی درستگی بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ اور اس کے صفات کے بارے میں عقیدے اور عقیدہ کی تعریف۔ دین کی وہ اصولی اور ضروری باتیں جن کا جاننا اور دل سے ان پر یقین کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ عقیدوں کا بیان۔ عقیدہ نمبر 1، تمام عالم پہلے بالکل ناپید تھا، پھر اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے موجود ہوا۔ عقیدہ نمبر 2، اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ کوئی اس کی بیوی ہے اور کوئی اس کے مقابل کا نہیں۔ عقیدہ نمبر 3، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ عقیدہ نمبر 4، کوئی چیز اس کے مثل نہیں، وہ سب سے نرالا ہے۔ عقیدہ نمبر 5، وہ زندہ ہے، ہر چیز پر اس کو قدرت ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، وہ سب کچھ دیکھتا ہے، سنتا ہے، کلام فرماتا ہے، اس کا کلام ہم لوگوں کے کلام کی طرح نہیں، جو چاہے کرتا ہے، کوئی اس کو روک ٹوک کرنے والا نہیں، وہی پوجنے کے قابل ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں، اپنے بندوں پر مہربان ہے، بادشاہ ہے، سب عیبوں سے پاک ہے، وہی اپنے بندوں کو سب آفتوں سے بچاتا ہے، وہی عزت والا ہے، بڑائی والا ہے، ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، اس کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں، گناہوں کا بخشنے والا ہے، زبردست ہے، بہت دینے والا ہے، روزی پہنچانے والا ہے، جس کی روزی چاہے تنگ کر دے اور جس کی چاہے زیادہ کر دے، جس کو چاہے پست کر دے، جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے، انصاف والا ہے، بڑے تحمل اور برداشت والا ہے، خدمت اور عبادت کی قدردانی کرنے والا، دعا کو قبول کرنے والا ہے، سننے والا ہے، وہ سب پر حاکم ہے، اس پر کوئی حاکم نہیں، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، وہ سب کا کام بنانے والا ہے، اس نے سب کو پیدا کیا ہے، وہی قیامت میں پھر زندہ کرے گا، وہی زندگی دیتا ہے، وہی مارتا ہے، اس کی نشانیوں اور صفتوں کو سب جانتے ہیں، اس کی ذات کی باریکی کو کوئی نہیں جان سکتا، گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرتا ہے، جو سزا کے قابل ہیں ان کو سزا دیتا ہے، وہی ہدایت کرتا ہے، جہاں میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے حکم سے ہوتا ہے، بغیر اس کے حکم کے ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، نہ وہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، وہ تمام عالم کی حفاظت سے تھکتا نہیں، وہی سب چیزوں کو تھامے ہوئے ہے، اس طرح تماشی اور کمال کی صفتیں اس کو حاصل ہیں اور نقصان کی کوئی صفت اس میں نہیں، نہ اس میں کوئی عیب ہے، عالم الغیب ہے۔ عقیدہ نمبر 6، اس کی سب صفتیں ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہے گی اور اس کی کوئی صفت کبھی جا نہیں سکتی۔ عقیدہ نمبر 7، مخلوق کی صفتوں سے وہ پاک ہے اور قرآن و حدیث میں بعض جگہ جو ایسی باتوں کی خبر دی گئی ہے تو ان کے معنی اللہ کے حوالے کریں کہ وہی اس کی حقیقت جانتا ہے اور ہم بے خود کیے اس پر ایمان لاتے ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ جو کچھ اس کا مطلب ہے وہ ٹھیک ہے اور برحق ہے اور یہی بات بہتر ہے، یا اس کے کچھ مناسب معنی لگا لیں جس سے وہ سمجھ میں آ جائے۔ عقیدہ نمبر 8، عالم میں جو کچھ برا بھلا ہوتا ہے سب کو اللہ تعالیٰ اس کے ہونے سے پہلے ہمیشہ سے جانتا ہے اور اپنے جاننے کے موافق اس کو پیدا کرتا ہے، تقدیر اسی کا نام ہے اور بری چیزوں کو پیدا کرنے میں بہت سے بید ہیں جن کو ہر ایک نہیں جانتا۔ عقیدہ نمبر 9، بندوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ اور ارادہ دیا ہے جس سے وہ گناہ اور ثواب کے کام اپنے اختیار سے کرتے ہیں، مگر بندوں کو کسی کام کے پیدا کرنے کی قدرت نہیں ہے،
گناہ کے کام سے اللہ میاں ناراض اور ثواب کے کام سے خوش ہوتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 10، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ایسے کام کا حکم نہیں دیا جو بندوں سے نہ ہو سکے۔ عقیدہ نمبر 11، کوئی چیز خدا کے ذمہ ضروری نہیں اور جو کچھ مہربانی کرے اس کا فضل ہے۔ عقیدہ نمبر 12، بہت سے پیغمبر اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے بندوں کو سیدھی راہ بتلانے آئے اور وہ سب گناہوں سے پاک ہیں، گنتی ان کی پوری طرح اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ان کی سچائی بتلانے کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں ایسی نئی نئی مشکل باتیں ظاہر کی جو اور لوگ نہیں کر سکتے۔ ایسی باتوں کو معجزہ کہتے ہیں۔ ان میں سے پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام تھے اور سب کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی درمیان میں ہوئے۔ ان میں بعض بہت مشہور ہیں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، الیسع علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، شعیب علیہ السلام۔ عقیدہ نمبر 13، یہ پیغمبروں کی گنتی اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتلائی، اس لیے یوں عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے جتنے پیغمبر ہیں ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں، جو ہم کو معلوم ہے ان پر بھی اور جو نہیں معلوم ان پر بھی۔ عقیدہ نمبر 14، پیغمبروں میں بعضوں کا رتبہ بعضوں سے بڑا ہے۔ سب سے زیادہ مرتبہ ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور آپ کے بعد کوئی نیا پیغمبر نہیں آ سکتا۔ قیامت تک جتنے آدمی اور جن ہوں گے آپ سب کے پیغمبر ہیں۔ عقیدہ نمبر 15، ہمارے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے جاگتے میں جسم کے ساتھ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس اور وہاں سے ساتوں آسمانوں پر اور وہاں سے جہاں تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا پہنچایا اور پھر مکہ مکرمہ میں پہنچا دیا، اسے معراج کہتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 16، اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوقات نور سے پیدا کر کے ان کو ہماری نظروں سے چھپا دیا ہے، ان کو فرشتے کہتے ہیں۔ بہت سے کام ان کے حوالے ہیں، وہ بھی اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے، جس کام میں لگا دیا ہے اس میں لگے ہیں۔ ان میں 4 فرشتے بہت مشہور ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوق آگ سے بنائی ہے، وہ بھی ہم کو دکھائی نہیں دیتی، ان کو جن کہتے ہیں۔ ان میں نیک و بد سب طرح کے ہوتے ہیں، ان کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور شریر ابلیس یعنی شیطان ہے۔ عقیدہ نمبر 17، مسلمان جب خوب عبادت کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے اور دنیا سے محبت نہیں رکھتا اور پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح کی تابعداری کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا دوست اور پیارا ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کو ولی کہتے ہیں۔ اس شخص سے ایسی باتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں جو اوروں سے نہیں ہو سکتی، ان باتوں کو کرامت کہتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 18، ولی کتنے ہی بڑے درجہ کو پہنچ جائے مگر نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ نمبر 19، ولی خدا کا کتنا ہی پیارا ہو جائے مگر جب تک ہوش و حواس باقی ہے شرع کا پابند رہنا فرض ہے۔ نماز، روزہ اور کوئی عبادت معاف نہیں ہوتی، جو گناہ کی باتیں ہیں اس کے لیے درست نہیں ہو جاتی۔ عقیدہ نمبر 20، جو شخص شریعت کے خلاف ہو وہ خدا کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کے ہاتھ سے کوئی اچنبھے کی بات دکھائی دے یا تو وہ جادو ہے یا نفسانی یا شیطانی دھندہ ہے، اس سے عقیدہ نہ رکھنا چاہیے۔ عقیدہ نمبر 21، ولی لوگوں کو بعض راز کی باتیں سوتے جاگتے میں معلوم ہو جاتی ہیں، اس کو کشف یا الہام کہتے ہیں۔ اگر وہ شرع کے موافق ہے تو قبول ہے اور اگر شرع کے خلاف ہے تو رد ہے۔
عقیدہ نمبر 22، اللہ اور اس کے رسول نے دین کی سب باتیں قرآن و حدیث میں بندوں کو بتلا دی، اب کوئی نئی بات دین میں نکالنا درست نہیں۔ ایسی نئی بات کو بدعت کہتے ہیں۔ بدعت بہت بڑا گناہ ہے۔